اب ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی ظاہری اور اخلاقی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں۔ شیعہ اور سنی کتب احادیث نے امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی دینی اور اخلاقی خصوصیات اور ظاہری اوصاف کے بارے میں متعدد روایات نقل کی ہیں۔ پہلے ہم آپ کے ظاہری اوصاف کے بارے میں جو روایت میں ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرامین اور ارشادات میں واضح کیا ہے کہ امام مہدی آپ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام مہدی چہرے اور اخلاق کے لحاظ سے رسول اللہ کے مشابہ ترین ہیں، اور امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف اٹھیں گے، یعنی آپ ظہور کریں گے تو آپ کی عمر 30 سال سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظہور کے وقت امام مہدی 40 سال سے کم عمر کے نوجوان اور بے انتہا جسمانی قوت کے مالک ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق آپ ایک کامل اور معتدل نوجوان ہوں گے، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کامل اور معتدل نوجوان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معتدل سے مراد یہ ہے کہ آپ وقت ظہور درمیانی عمر یا نوجوانی کے آخری حصے میں ہوں گے۔ امام رضا علیہ السلام ظہور کے وقت امام زمانہ کی علامتوں اور خصوصیات کے بارے میں ابو صلت حربی جو آپ کے صحابی تھے ان کے ایک سوال کے جواب دیتے فرماتے ہیں آپ کی نشانی یہ ہے کہ معمر ہیں مگر آپ کا چہرہ اور منظر نوجوان ہے، یعنی اگرچہ آپ کی عمر طویل ہے لیکن آپ کا ظاہری جو جسمانی ساخت ہے وہ بالکل جوانوں کی طرح ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ آپ 40 سال یا اس سے کم عمر ہیں۔ موسوی اصفہانی اپنی کتاب مکیال المکارم میں لکھتے ہیں کہ آپ انتہائی حسن اور جمال کے مالک ہیں، اور اس لیے احادیث میں آپ علیہ السلام کو شہاب ثاقب اور کوکب دری سے تشبیہ دی گئی۔ کوکب دری یعنی چمکتا ہوا ستارہ۔ مختلف روایات میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کے چہرے مبارک کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مہدی مجھ سے ہیں، آپ کی جبین کشادہ اور ناک کھڑی ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب کے لقب کو کہتے ہیں، تو اسرائیل سے مراد یہ کہ حضرت یعقوب کی اولاد کی طرح ہوں گے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جسمانی ساخت اسرائیلی ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جسم قد کی بلندی اور اولاد اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کی مانند اونچے قد اور مضبوط جسم کے مالک ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت داؤد بھی ہے، تو حضرت داؤد کے بارے میں تو مشہور ہے کہ بہت زیادہ بہادر تھے اور جسمانی طور سے انتہائی جو ہے نا وہ طاقتور تھے۔ تو گویا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا گویا آپ بھی حضرت یعقوب کی طرح جو ہے نا وہ طاقتور ہوں گے اور مضبوط جسم کے مالک ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے پہلے بار کیا کہ آپ کے دائیں گال پر ایک تل ہے جو ستاروں کی مانند دھمکتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد اور جد امجد سے روایت کی ہے کہ ایک دن امام علی علیہ السلام منبر کے اوپر تھے، خطبہ دے رہے تھے، فرمایا آخر الزمان میں میرے فرزندوں میں سے ایک مرد ظہور کرے گا جس کی رنگت سفید مائل بہ سیاہی ہوگی۔ پھر عرض کیا کہ سفید مائل بہ سیاہی سے مراد یہ ہے کہ بالکل جس طرح سے یورپین شکل کے سفید چہرے ہیں وہ نہیں ہیں، گندمگون ہیں۔ آپ کا سینہ فراخ ہوگا، یعنی سینہ چوڑا ہوگا، آپ کے کندھے قوی ہوں گے اور پشت پر 2 خال ہوں گے۔ یہاں اس روایت میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا آپ کے پشت پر 2 خال ہوں گے، جن میں سے ایک اس کی جلد کی رنگت کا ہوگا اور دوسرا رسول اللہ کے خال کے مشابہ ہوگا۔ جلد کی رنگت کا ہوگا سے مراد ہے کہ پھر وہ سفید ہوگا، اور دوسرا خال مشکی ہوگا یعنی سفید کالے رنگ کا ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ گویا 2 خال ہیں، لیکن مشہور خال جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے وہ وہی ہے جو مشکی رنگ یعنی کالے رنگ کا ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چہروں کے درمیان بھی اسی قسم کا جو ہے نا وہ خال تھا، وہی مہر نبوت کہلاتی تھی۔
اب ہم آتے ہیں آپ کی اخلاقی اور روحانی صفات کے بارے میں۔ امام مہدی علیہ السلام کے اخلاق اور آپ کے دینی اوصاف کو دو صورتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک، ان احادیث کی بنا پر جن میں آپ کو رسول خدا کی مشابہ ترین قرار دیا جاتا ہے، چنانچہ آیات اور احادیث میں جو خصوصیات رسول اللہ کے لیے بیان ہوئے ہیں ان کو امام مہدی علیہ السلام کی اخلاقی اور دینی خصوصیات قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی عمر زندگی گزاری ہے، اپنے بچپن سے لے کے جو ہے نا شہادت تک، تو آپ کے اوصاف تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور تمام مسلمان اس سے واقف ہیں۔ تو اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ظاہری اور باطنی کمالات خصوصیت کیا ہوں گے، تو گویا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ آپ کو معلوم ہے وہی سب آپ امام زمانہ کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں۔ دوسری روش یہ ہے کہ امام مہدی کی اخلاقی خصوصیات کے سلسلے میں وارد ہونے والے مستقل روایت کا جائزہ لیا جائے۔ جو کچھ بھی اخلاق اور کردار کے لحاظ سے امام مہدی کی خصوصیات خاص شیعہ روایت میں خاص سنی روایت میں ہیں، ان کے مجموعے سے سمجھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے آگے خاشع ترین اور خائف ترین شخصیت ہوں گے اور دانش ترین اور حکیم ترین ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، امام مہدی کو تم آپ کے سکون اور وقار اور حلال و حرام کے سلسلے میں آپ کے علم اور لوگوں کو ان کی ضرورت اور لوگوں سے آپ کی بے نیازی کے ذریعے پہچانو گے۔ تو یہ کچھ خصوصیات امام حسین علیہ السلام نے فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ زاہد ترین افراد ہیں، آپ کا لباس سخت اور کھردرا ہوگا اور آپ کی خوراک جو کی روٹی ہوگی، یعنی آپ انتہائی سادہ زندگی گزاریں گے۔ وہ اپنی حکومت کے کارگزاروں کے لیے سخت گیر ہوں گے اور لوگوں کے لیے بخشش اور عطا کرنے والے اور محتاجوں پر بہت مہربان ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آج کے حکمرانوں کی طرح اپنے لوگوں کے لیے تو نرم اور عوام کے لیے سخت، بس کہ امام علیہ السلام حکمرانوں کے پر جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ سخت نگرانی کریں گے۔ امام باقر علیہ السلام آپ کو ایسے فرد کے طور پر متعارف کراتے ہیں جو کتاب خدا پر عمل کرتے ہیں اور کسی بھی منکر کو نہیں دیکھتا جس کی مخالفت نہ کرے۔ یعنی دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کوئی منکر نظر آ جائے، برائی نظر آئے، تو آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔